السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین، پیارے بچوں، آپ سبھی کا استقبال ہے، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اس یوٹیوب چینل پہ۔ پیارے بچوں، آج ہم پھر آپ کے درمیان لے کر حاضر ہوئے ایک نئے سبق کلاس 10 کا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کتاب جو ہے کلاس 10 کا درخشاں حصہ دوم ہے۔ آج آپ کے درمیان میں لے کر حاضر ہوا ہوں سید محمد جعفری صاحب کی زندگی کے متعلق کچھ پڑھنے والے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا لکھا ہوا نظم جو ہے کھڑا ڈنر جو آپ کے نصاب کے اندر شامل ہے اس کو پڑھنے والے ہیں۔ قبل میں آپ نے دیکھا تھا چیپٹر نمبر 21، یعنی کہ سمجھ لیجئے 21 چیپٹر تک کمپلیٹ کرا دیا گیا۔ اب یہاں سے چیپٹر نمبر 22 شروع ہوتا ہے، تو آج کے ویڈیو کے اندر، آج کے سبق کے اندر ہم فائنلی چیپٹر نمبر 22 کو کور کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بلا تاخیر، دیکھ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر باقی باتیں تو ہوتی ہی رہے گی۔ کہتے ہیں سید محمد جعفری، اصل نام سید محمد جعفری ہے، اس نام سے مشہور بھی ہے۔ 1905 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ کیا نام ہے ان کا؟ کہ اصل نام جو ہے محمد جعفری ہے، اس نام سے، تو کہتے ہیں اسی نام سے، اس نام سے مشہور بھی ہے، یعنی کہ سید محمد جعفری کے نام سے یہ مشہور بھی ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور ان کی پیدائش 1905 عیسوی میں ہوئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں جائے پیدائش لاہور ہے، مطلب یہ جہاں پر پیدا ہوئے تھے وہ کون سی جگہ ہے؟ لاہور، سمجھ رہے ہیں نا، لاہور کے اندر ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام سید محمد علی جعفری تھا۔ ان کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ سید محمد علی جعفری۔ ان کا نام تھا محمد جعفری، لیکن والد صاحب کا نام سید محمد علی جعفری تھا، سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں سید محمد جعفری کی تعلیم و تربیت پھوپھیزاد بھائی سید محمد عبداللہ رضوی کے زیر سایہ ہوئی۔ یہ خود ہی شعبہ تعلیم و تدریس سے وابستہ تھے۔ ان کا شمار بھی اپنے وقت کے اعلیٰ یافتہ صاحب کردار اساتذہ میں ہوتا ہے، یعنی کہ سید محمد جعفری صاحب کی جو تربیت، تعلیم و تربیت جو ہوئی تھی، تو ان کے پھوپھیزاد بھائی سید محمد عبداللہ رضوی کے زیر سایہ ہوئی، یعنی کہ انہی کے دیکھ بھال میں، انہی کے سائے میں سید محمد جعفری صاحب کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ اور ایک ایسے انسان تھے، کون؟ یہ سید محمد عبداللہ رضوی صاحب، جو اپنے وقت کے اعلیٰ تعلیم یافتہ سمجھے جاتے تھے۔ اپنے وقت کے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں میں ان کا نام بھی شمار ہوا کرتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم اساتذہ جو تھے، ان کے کیا کہتے ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ ان کا بھی نام آتا تھا، سمجھ رہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں جعفر نے ابتدا میں عربی، فارسی اور انگریزی کی تعلیم حاصل کی۔ 1922 عیسوی میں میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں کے ساتھ پاس کیا۔ پھر ریاضی، کیمیا اور طبیعیات کا ہندی مضامین کے ساتھ BSc آنرز کی ڈگری لی۔ اس کے بعد آرٹس کی طرف متوجہ ہوئے اور فارسی میں MA کرنے کے بعد انگریزی ادبیات میں MA کی سند لی۔ اس طرح سے ان کی تعلیم و تربیت ہوئی، سمجھ رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں سید محمد جعفر کی تصویر کشی، خطاطی اور مصوری سے بھی دلچسپی تھی، یعنی کہ خطوط نویسی، اس طرح سے اور بھی تصویر وغیرہ بنانا، اس سے ان کی کافی زیادہ دلچسپی رہی۔ انہوں نے اس فن میں بھی مہارت حاصل کی۔ جس فن کے اندر انہوں نے ہاتھ ڈالا، اس فن کے اندر بھی انہوں نے بڑی اچھے سے مہارت حاصل کر لی، سمجھ رہے ہیں۔ کالج آف آرٹسٹ میں داخلہ لیا اور عبدالرحمن چغتائی اور فیروز الدین جیسے ماہرین فن سے کسب ہنر کیا، یعنی کہ اور آرٹسٹ کے اندر جب یہ لوگ کالج آف آرٹسٹ کے اندر جب یہ داخلہ لیے، تو اس کے اندر عبدالرحمن چغتائی اور فیروز الدین جیسے ماہرین فن، یہ لوگ جو تھے آرٹسٹ کے، یہ لوگ فن تھے، یہ ماہر فن سمجھے جاتے تھے۔ تو ان لوگوں سے انہوں نے سید محمد جعفری نے ہنر حاصل کیا، یعنی کہ آرٹسٹ وغیرہ کلاکاری کے اندر انہوں نے اپنا مقام بنایا، اور مقام بنانے میں ان لوگوں کا کافی زیادہ یوگدان رہا۔ ان کے ٹیچر، ان کے اساتذہ یہ لوگ رہے، سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں محکمہ اطلاعات کے اہم منصب پر فائز رہے۔ محکمہ کی طرف سے تہران بھی گئے۔ 1966 عیسوی میں سبکدوش ہوئے۔ 7 جنوری 1976 عیسوی کو سید محمد جعفری کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح سے اس کیا کہتے ہیں، سید محمد جعفری صاحب اس دنیا سے 7 جنوری 1976 عیسوی کو اس دنیا سے کوچ کر گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، سمجھ رہے بابو۔ چلیے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک سید محمد جعفری صاحب کی زندگی کے حوالے سے کچھ بیان کیا گیا، باقی اسی لیے ہم آپ کا زیادہ وقت
نہ لے رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں شوخی تحریر سید محمد جعفری کی مزاحیہ شاعری کا مجموعہ ہے۔ جعفری کی زبان میں پختگی اور چاشنی بھی عروض و وزن اور الفاظ و تراکیب پر بھی پورے اترتے ہیں، یعنی کہ یہ جو بھی لکھتے ہیں مضامین یا کہ جو بھی نظم وغیرہ لکھتے ہیں تو پھر یہ اپنی زبان کی چاشنی اور پختگی کے ساتھ یہ اترتے ہیں، اور یہ جس طرح سے الفاظ لکھتے ہیں تو اس کے درمیان ترتیب کا بھی بہت زیادہ یہ پورے یہ کیا کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، سمجھ رہے نا۔ تو یہ رہا آپ کے درمیان سید محمد جعفری صاحب کی زندگی کے متعلق مختصر سے معلومات، جس کو آپ نے پڑھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے اب ان کا لکھا ہوا نظم جو ہے کھڑا ڈنر، جو آپ کے نصاب کے اندر شامل ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ تقریباً یہ 5 بند کے اوپر یہ نظم انہوں نے لکھا سید محمد جعفری نے۔ تو اس نظم کے اندر انہوں نے بوفے ڈنر جسے کہا جاتا ہے انگریزی کے اندر، جو مغرب کے لوگ جس طرح سے ڈنر کرتے ہیں، کھڑے کھڑے ڈنر کرتے ہیں، اور پھر ڈنر میں یعنی کہ کہہ لیجیے ناشتے وغیرہ میں جانوروں کی طرح کھاتے ہیں اور پھر چلتے چلتے کھاتے پھرتے رہتے ہیں، تو اسی چیز کو انہوں نے طنز کا نشانہ بناتے ہوئے اور اس چیز کو بیان کیا اس کے اندر، سمجھ رہے ہیں نا۔ سید محمد جعفری نے یہ کہا ہے کہ آج مغربی تہذیب کو لوگوں نے اپنانا شروع کر دیا ہے، جبکہ یہ مغربی تہذیب جو ہے یہ صحیح تہذیب نہیں ہے، وہ تو جانوروں کی جیسا ہے کہ ہم کھڑے کھڑے کھانا کھائیں اور کھڑے کھڑے ہم چلتے پھرتے کھانا کھائیں، سمجھ رہے نا۔ تو اسی چیز کو طنز کا نشانہ بناتے ہوئے سید محمد جعفری نے کھڑا ڈنر جو ایک نظم ہے 5 بند پر انہوں نے لکھا ہے۔ تو چلیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بات تو آپ کو اس کا خلاصہ تو آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا، لیکن یہاں پہ الفاظ سے ہم سمجھتے ہیں۔ کھڑا ڈنر ہے غریب الدیار کھاتے ہیں، بنے ہوئے شتر بے مہار کھاتے ہیں، اور اپنی میز پر ہو کر سوار کھاتے ہیں، کچھ ایسی شان سے جیسے ادھار کھاتے ہیں۔ شکم غریب کی یوں فرسٹ ایڈ ہوتی ہے، ڈنر کے سائے میں فوجی پریڈ ہوتی ہے۔ مطلب یہ کیا کرتے ہیں، دیکھیے الفاظ میں آپ کو پہلے آج بھی بتا دیتا ہوں، اور بہت پہلے بھی ایک بات میں آپ کے درمیان واضح کر چکا تھا کہ الفاظ وغیرہ جو نظم کے اندر کے جو الفاظ وغیرہ ہوتے ہیں لفظی معنی سے سمجھا جائے تو یہ کافی زیادہ طویل وقت لگ جاتا، اور سب کے اوپر کیا کہتے ہیں تفصیل کرنا یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ چونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اور جب زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور نہیں دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو بہرحال یہاں پر کہنا یہی چاہتے ہیں کہ کھڑا ڈنر جو ہے وہ غریب الدیار، یعنی کہ غریب الدیار جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کھڑا ڈنر کرتے ہیں، بنے ہوئے شترے بے مہار کھاتے ہیں۔ مطلب یہ شترے بے مہار کا مطلب ہوتا ہے بے لگام، سمجھ رہے نا۔ تو بے لگام ہو کر وہ کھاتے ہیں اور کھڑے کھڑے کھاتے رہتے ہیں، اپنی میز پر ہو کر سوار کھاتے ہیں، کچھ ایسی شان سے جیسے ادھار کھاتے ہیں۔ شکم غریب کی یوں فرسٹ ایڈ ہوتی ہے، ڈنر کے سائے میں فوجی پریڈ ہوتی ہے، یعنی کہ جس طرح سے وہ کھڑا ڈنر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ فوجی پریڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ چلتے پھرتے کھاتے رہتے ہیں اور کھڑے کھڑے کھاتے رہتے ہیں، سمجھ رہے نا۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ ڈنر کے سائے میں ایسا لگتا ہے کہ فوجی پریڈ ہو رہا ہے، سمجھ رہے۔ تو پہلا بند یہ رہا۔ دوسرے بند میں انہوں نے کہا ہے کھڑے ہیں میز کنارے جو ایک پلیٹ لیے، انہیں کوفتے اپنے لیے لپیٹ لیے، ادھر ادھر کے جو کھانے تھے سب سمیٹ لیے، کھڑا تھا پیچھے سو میں رہ گیا پلیٹ لیے، یہ میز ہو گئی خالی اب اور کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے آباب فاتحہ ہوگا۔ یعنی کیا کہا، کھڑے ہیں میز کنارے جو ایک پلیٹ لیے، یعنی کہ میز کے کنارے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ایک پلیٹ لیے، انہیں کوفتہ اور اپنے لیے پلیٹ لیے، یعنی کہ انہیں کچھ نہیں ملا، وہ لوگ تو ساری کی ساری چیزیں وہاں پہ ختم ہو گئی، ختم کر لیے۔ ادھر ادھر جو کھاتے تھے سب سمیٹ لیے، کھڑا تھا پیچھے سو میں رہ گیا پلیٹ لیے، یہ میز ہو گئی خالی اب اور کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے آباب فاتحہ ہوگا۔ مطلب یہ کہتے ہیں کہ میری تہذیب جو ہے اور میرا طریقہ جو تھا وہ اس طرح سے نہیں تھا، اور میں کھڑا کے کھڑا ہی رہ گیا، باقی لوگ جو تھے وہ اس ڈنر کے سائے میں جو ڈنر کرتے تھے ان کو یہ ساری چیزیں مل گئیں، اور میں جو تھا وہ کھڑا کے کھڑا ہی رہ گیا، سمجھ رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں تیسرا بند میں کہتے ہیں تھی ایک مرغی کی ٹانگ اور رقیب لے بھاگا، میرا نصیب بھی جاگا پر دیر میں جاگا، کباب اٹھایا تو اس میں لپٹ گیا دھاگا، ڈنر یا کیا کیا نہ پیچھا ہے جس کا نے آگا، یہ کیا خبر تھی میں آیا تھا جب ڈنر کھانے، حقیقتوں کو سنبھالے ہوئے ہیں افسانے۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ تھا
کہ یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک مرغ کی ٹانگ اور رکیب لے بھاگا، یعنی کہ یہ طنز کا اور یہ مزاح کے طور پر اس طرح کے جملے اور اس طرح کے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ تو کچھ تھا نہیں، کچھ کھانا وانا تو بچا تو تھا نہیں، اور مرغا کی ایک ہی ٹانگ تھا، لیکن اس کو بھی رکیب لے کر بھاگ گیا، اور جب میں وہاں پر پہنچا، یعنی جب میرا نصیب جاگا، پر دیر میں جاگا، مجھے کچھ بھی حاصل نہیں تھا۔ اور یہ ساری باتیں جو ہے یہ کوئی خبر نہیں، یہ ساری کی ساری باتوں کو ایسا لگتا ہے کہ افسانوں کے اندر کیا کیا گیا ہے، اس کو سمے ہوا ہے، اس کو افسانے کے اندر اس حقیقتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو دیکھیے یہاں پر حقیقت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں، لیکن میں آپ کو شروع ہی میں بتا دیا کہ یہاں پر اس طرح کے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیا کہ مرغا کی ایک ہی ٹانگ بچا ہوا تھا، اس کو بھی لے کر بھاگ گیا، جب میں پہنچا تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا، یہاں پر پلاؤ ولا سب چیز ختم ہو چکا تھا، سمجھ گئے نا، پلیٹ لیے میں کھڑے کے کھڑے رہ گیا۔ تو کہنا اصل یہی چاہتے ہیں کہ وہ لوگ تو چلتے پھرتے کھاتے تھے، چلتے پھرتے ڈنر کرتے تھے، تو ساری کی ساری چیزیں لے کر جانوروں کی طرح کھا بیٹھے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اسی چیز کو یہاں پر انہوں نے طنز کا نشانہ بنایا ہے، مزاح کے طور پر اس طرح کا الفاظ استعمال کیے ہیں اور اس نظم کے اندر استعمال کیا گیا ہے، سمجھ رہے بابو۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، بس آپ کا اس کے اندر کا بس خلاصہ یاد رکھیں، اور انہوں نے جو اس کا خلاصہ کہنے کا ارتھ کیا ہے، اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں، بس اس کو آپ ذہن نشی کر لیں، آپ کے لیے یہی کافی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں حقیقتوں کا نہ کہنا زمانہ سازی ہے، یہ شخص دیکھنے میں بڑا نمازی ہے، یہی اڑائے گا مرغی جو موٹی تازی ہے، ڈنر یہ کیا ہے گھوڑ دوڑ کی سی بازی ہے، لگائی بھوک مہمیز میں جس نے پار ہوا، نہیں تو میری طرح سے ڈنر میں خار ہوا۔ مطلب کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حقیقت کیا بیان کیا جائے، اور آج اس طرح کا زمانہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، حقیقتوں کا کیا کہنا زمانہ سازی ہے، یعنی کہ زمانہ بنانے والا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ جو شخص دیکھتا ہے کہ بہت اچھا ہے، اور یعنی کہ جو دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہی کیا کرے گا بھائی، موٹی مرغی کا تازی مرغی جو ہے موٹی مرغی کھائے گا، اور تازی مرغی کا ٹانگ وہ کیا کرے گا، وہی اڑائے گا، سمجھ رہے نا۔ اور یہی سے کیا کہتے ہیں، لگائی بھوک میں مہمیز جس نے پار ہوا، نہیں تو میری طرح سے ڈنر میں خار ہوا۔ جو اس میں ڈوب گیا، اس میں لگ گیا، اس میں پہنچ گیا، تو پھر اس کو کیا ہوا، اس نے ڈنر تو کر لیا، لیکن جو پیچھے رہ گیا وہ پیچھے کے پیچھے ہی رہ جائے گا، سمجھ رہے ہیں۔ آخر مصرے میں کہا انہوں نے، وہ ایک میز خواتین گرد صف آرا، لبوں سے ان کے رواں گفتگو کا فوارہ، میں ایک گوشے میں ساما کھڑا ہوں بیچارہ، کہ ہٹے تو اٹھاؤں میں نان کا پارا، اسیر حلقے خوبا جو مرغ و ماہی ہے، تو ہم شہید ستم آئے کم نگاہی ہے، سمجھ رہے۔ یہاں پہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک میز خواتین گرد صف آرا، مطلب وہ خواتین جو کیا اس صف کے اندر کھڑی تھی، اور لبوں سے ان کے گفتگو کا فوارہ، یعنی کہ ان کے زبان سے کوئی باتیں نکلتی، میرے زبان سے کوئی باتیں نکلتی، کہ میں ایک گوشے میں ایک کنارے میں کیا رہا بھائی، ساما کھڑا رہ گیا، اور میں انتظار کرتے ہی رہ گیا کہ وہ ہٹتی، کہ میں کیا کرتا، پھر نان اٹھاتا، مطلب روٹی وغیرہ اٹھاتا، تو پھر میں بھی کیا کر لیتا، ڈنر وغیرہ کر لیتا، تو میں کھڑا ہی رہ گیا۔ تو اس کے آخر والے مصرے میں کہتے ہیں، اسیر حلقے خوبا جو مرغ و ماہی ہے، اسیر میں نے کیا ہوتا ہے، قیدی، تو خوبا جو مرغ و ماہی ہے، تو ہم شہید ستم ہائے کم نگاہی ہے۔ تو یہاں پر جو کہتے ہیں تو ہم شہید ستم ہائے کم نگاہی ہے، تو یہاں پر اصل ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ سید محمد جعفری صاحب جو ہے، انہوں نے مغربی تہذیب کی جو بوفے ڈنر جو مغربی تہذیب کو لوگوں نے اپنایا، اور مغربی تہذیب کے اندر جو بوفے ڈنر کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے بھرپور اس کا کیا کیا ہے، مذاق اڑایا ہے، سمجھ رہے نا۔ تو یہ یہاں پر کیا کہتے ہیں، سید محمد جعفری صاحب نے یہ بھی چیز کو درسایا، یہ بھی چیز کو دکھایا ہے کہ جو لوگ اس کے اندر شریک ہے، یعنی بوفے ڈنر کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں، چلتے پھرتے کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو پھر یہ مغربی تہذیب کی یہ کیا کہتے ہیں، مغربی تہذیب کا یہ چلن ہے اور رواج ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیے پسندیدہ نہیں ہے، سمجھے نا۔ تو اس سے انہوں نے اعتراف کیا، اس سے انہوں نے اعتراض کیا، اور اس کو انہوں نے برا سمجھا، اسی کو انہوں نے اپنے نظم کے اندر بیان کیا، جس کو آپ نے پڑھا، سمجھ رہے نا۔ بس آپ کو بس یہاں پر یہ سمجھ لینا ہے کہ اس نظم کے اندر یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اس نظم کے اندر کس تہذیب کو انہوں نے بیان کیا، اسی سے آپ کا کیا ہو جائے گا،
کیا کہتے ہیں اس کا مطلب اگر سمجھ جاتے ہیں، اس کی کیا کہتے ہیں خلاصہ وغیرہ کو جان جاتے ہیں، تو پھر اسی سے آپ کے لیے یہی سبق کافی ہو جائے گا، ورنہ کہتے ہیں الفاظ بائی الفاظ سمجھنا یہ کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا، سمجھ رہے نا؟ چلیے تو یہاں پر اختتام کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں یہاں تک سید محمد جعفری صاحب، اور پھر اس کے بعد ان کا لکھا ہوا نظم بوفے ڈنر یعنی کھڑا ڈنر جو ہے چیپٹر نمبر 22 ہے جو آپ کے درمیان پیش کر دیا گیا۔ پھر ملتے ہیں اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں، خدا حافظ۔